الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے عشرہ ذی الحجہ نصیب فرمائے اور بقرعید کے ایام عطا فرمائے اور اس میں قربانیاں کرنے کی توفیق دی. اس توفیق پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کرنا چاہیے. جب کسی نیک عمل کی توفیق ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے اور ان کی مہربانی ہے اور ان کا فضل ہے. بغیر ان کی توفیق کے انسان کوئی نیک عمل کر نہیں سکتا اور ان کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا. لہذا جب کسی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے اور کسی نیک عمل کی توفیق ہو جائے تو اس پر دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس آیت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے قربانی کی روح بیان فرمائی ہے. قربانی کی روح بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس کی روح کیا ہے. اس کو اللہ جل شانہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہیں، اس کائنات میں اللہ جل شانہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ سب دو چیزوں سے مل کر بنی ہیں. وہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہیں. یوں کہو کہ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک ان کی شکل و صورت ہے اور ایک ان کے اندر روح ہے. انسانی کو دیکھ لو کہ ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک ہماری شکل و صورت ہے، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے.
جسم ہم سب کو نظر آتا ہے، روح اس کے اندر ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہے. جیسے جسم بغیر روح کے بیکار، روح بغیر جسم کے بیکار. دونوں مل جائیں تو انسان زندہ. سارے حیوانات کے اندر یہی بات ہے کہ ایک ان کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں جانور مر گیا، بکری مر گئی، مرغی مر گئی. کیوں مر گئی؟ بھائی روح نکل گئی اسی لیے مر گئی. تو مرغی جب زندہ ہے جب اس میں دو چیزیں ہیں، اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے اور اس کے اندر روح اور جان بھی موجود ہے. سارے حیوانات میں یہی بات ہے. سارے درختوں میں، پھلدار اور پھولدار پودوں میں، فصلوں میں، سب میں یہی بات ہے. ایک ان کی شکل و صورت ہے، ایک ان کی روح ہے. جب وہ سوکھ جاتے تو کہتے ہیں بھائی پودا مر گیا. درخت سوکھ جاتا ہے کہتے ہیں درخت مر گیا، اس کے اندر تازگی تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کی روح نکل گئی اس لیے مر گیا. تو اس کائنات میں ساری چیزیں دو چیزوں سے مل کر بنی ہیں. ایک صورت، ایک اس کی شکل، دوسرے اس کی روح. دونوں سے مل کر ساری چیزیں بنی ہیں. اسی طرح اللہ جل شانہ نے جتنے بھی ہم کو احکام دیے ہیں ان کی بھی ایک شکل ہے اور ایک روح ہے. وہ روح آج سمجھنی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی. جیسے وضو ہے، شریعت کا حکم ہے، قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے، احادیث میں بھی اس کا حکم موجود ہے. اس کی بھی ایک شکل و صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے. شکل و صورت تو یہ ہے کہ خاص طریقے سے اعضائے وضو کو دھونا، یہ اس کی صورت ہے جس میں 4 فرض ہیں، باقی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں. پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، آخر میں پیر دھوتے ہیں. یہ شکل و صورت ہے وضو کی. اور اس کی روح ہے طہارت اور پاکیزگی. جب تک آدمی وضو نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا. جب تک پاک نہیں ہوگا نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا. اس کے لیے وضو بھی ضروری ہے، یعنی اس کی صورت بھی ضروری ہے، شکل کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد اس کی روح آئے گی طہارت اور پاکیزگی. آپ قرآن شریف کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کرنا چاہیں تو طواف بھی کر سکتے ہیں. تو وضو کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے. ایسے غسل کا حکم ہے. غسل کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے. غسل کے بھی فرائض ہیں، اس میں بھی سنتیں ہیں، اس میں مستحبات ہیں. ان کو ادا کرنے کا نام غسل ہے کہ سر سے پیر تک آدمی پانی بہائے. تو یہ ایک شکل ہے اس کی غسل کرنے کی. اور اس کی روح بھی وہی طہارت و پاکیزگی ہے. لہذا اگر جنابت لاحق ہے غسل کر لو، طہارت آ جائے گی، پاکیزگی حاصل ہو جائے گی. حیض و نفاس لاحق ہو، اس کے بعد جب وہ بند ہو جائے غسل کر لو، طہارت حاصل ہو جائے گی. یہ اس کی روح ہے.
غسل کا جو فرائض ہے ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور جب وہ ادا ہوں گے تبھی روح آئے گی، تبھی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اگر ایک فرض بھی وضو کے اندر چھوڑ دیا تو وضو کی صورت ناقص، تو روح بھی نہیں آئے گی اس کے اندر، طہارت نہیں آئے گی اس کے اندر۔ تو دونوں ضروری ہیں۔ جیسے انسان کے زندہ رہنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، جسم بھی صحیح سلامت ہو تو روح بھی سلامت، جسم ختم روح ختم۔ تو جتنے بھی احکام ہیں سب کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کی شکل و صورت اور دوسرے اس کے اندر روح۔ ایک روح اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، دونوں مل کر کے پھر وہ عمل پورا ہوتا ہے۔ ایسی نماز ہے کہ نماز کی ایک شکل بھی ہے، ایک اس کی صورت بھی ہے، اور دوسرے اس کی روح ہے۔ نماز میں 6 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 52 سنتیں ہیں، 7 مستحبات ہیں، اور پھر ان کو خاص طریقے سے ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ اس نماز کی شکل و صورت ہے یہ، اور جس کی روح ہے عاجزی، بندگی، عبدیت، خاکساری، یہ نماز کی روح ہے۔ اسی طرح حج میں سمجھ لیں، زکوٰۃ میں سمجھ لیں، روزے میں سمجھ لیں، سارے احکام میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کی شکل و صورت اور ایک اس کی روح۔ اس روح کا عام نام ہے تقوی۔ جتنے بھی احکام ہیں اس سے مقصود تقوی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے کے دل میں ان احکام کو انجام دینے کے بعد تقوی پیدا ہو جائے، یہ سارے احکام کی روح ہے۔ پھر تقوی کے بھی 2 درجے ہیں، ایک عام ایک خاص۔ عام تقوی تو سارے احکام میں موجود ہے، اور تقوی تمام احکام کی روح ہے۔ شکل و صورت ہر ایک کی الگ ہے، روزے کی الگ ہے، زکوٰۃ کی الگ ہے، حج کی الگ ہے، نماز کی الگ ہے، وضو کی الگ ہے، غسل کی الگ ہے، لیکن سب کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تقوی پہنچتا ہے۔ ایسی قربانی کے اندر بھی ایک اس کی صورت ہے، ایک اس کی روح ہے۔ صورت تو یہی ہے کہ مخصوص جانوروں میں سے، اور وہ 4 جانور ہیں، اونٹ اونٹنی، بیل گائے، بھیڑ بھیڑی، بکرا بکری۔ ان میں سے 2 دانت کا جانور، 2 دانت والا جانور بقرعید کے خاص 3 دنوں میں صحیح سالم بے عیب اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے، یہ قربانی کی صورت ہے۔ جو حال ہی میں آپ سب نے دیکھا کہ ہر شہر میں مسلمانوں نے ہزاروں قربانیاں کی، ہزاروں لاکھوں جانور اللہ کے نام پر قربان کیے، یہ قربانی کی صورت ہے، یہ قربانی کی شکل ہے یہ۔ اور اس کی جو روح ہے وہ خاص تقوی ہے، وہ خاص تقوی ہے۔ اور خاص تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ قربانی میں اصل حکم تو جان قربان کرنے کا ہوا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا، لیکن اللہ پاک کو وہ منظور نہ ہوا،
اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ اور مینڈے کو ذبح کرنا ایسا ہی قرار دے دیا جیسے سچ مچ اپنے بیٹے کو قربان کرنا۔ تو خاص تقویٰ جو ہے یہ قربانی کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے۔ لہذا قربانی کرنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، کہیں بھی نہ اپنے نفس کی مانے، نہ اپنے ماحول سے متاثر ہو، نہ خاندان کی مانے، نہ برادری کی مانے، نہ ماں باپ کی مانے، نہ اولاد کی مانے، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف انسان کو مجبور کرے تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ یہ ہے خاص تقویٰ۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بھئی تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور گوشت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا، وہ تو تم دیکھتے ہو یہیں کھا پی کے برابر ہو جاتا ہے، یا گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ آیا نہیں آیا، تمہارا تقویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ یعنی تمہارا اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے خواہشات کو دبانا، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی چاہت کو دبا کر اللہ جل شانہ کی حکم کو اختیار کرنا، یہ صفت تمہارے اندر آئی ہے نہیں آئی، یہ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے چاہتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے۔ لہذا قربانی کرنے کے بعد قربانی کرنے والے کے اندر یہ خاص تقویٰ پیدا ہونا چاہیے کہ بس وہ تن من دھن اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے، تن من دھن سب اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے، اور اس بات کا وہ پابند ہو جائے، اور یہ اس کے اندر بات مضبوط اور راسخ ہو جائے کہ چاہے خوشی کا موقع ہے، چاہے غمی کا موقع ہے، چاہے مالداری کی حالت ہو، چاہے غربت کی حالت ہو، چاہے صحت کی حالت ہو، چاہے مرض کی حالت ہو، ہر حال میں بس وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ اور یہ شعر سے اس کی حقیقت اور اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ سبحان اللہ۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ چوں چرا نہیں کر کہ وہ فلاں یوں کہہ رہا ہے، اور میری اماں یوں کہہ رہی ہے، اور ابا تو یہ کہہ رہے ہیں، اور بیوی یہ کہہ رہی ہے، بچے یہ کہہ رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ کر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ نہ کر جو تیری بیوی بچے اس کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ یہ چیز اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں، یہ ہے قربانی کی اصل روح۔ اور قربانی بھی ضروری اور اس کی روح بھی ضروری۔ قربانی بھی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ساتھ ساتھ اس سے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل و جان سے اللہ تعالیٰ پہ قربان ہو جائے، اپنی جان اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے کہ بس نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔
نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں. سبحان اللہ. یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے رہ گزر پہ مزار ہو. تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی تمہارے جانوروں کی خون اور گوشت یہ ہمارے یہاں نہیں پہنچتا، بلکہ بلاکی ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل میں جو تقوی ہے وہ ہمارے یہاں پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. لہذا صرف قربانی کی صورت اختیار کرنا اور اس کی روح سے محروم رہنا صحیح نہیں ہے. صورت بھی اختیار کریں اور اس کی روح کو بھی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہاں پر اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو محرم کے مہینے میں، کیونکہ آگے محرم کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں روافظ تو عام طور پر جگہ جگہ سبیلے لگاتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھ بات سننی بھی لگا دیتے ہیں. ہر سال آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سبیلے قائم کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کہیں شربت پلاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر احباب پیاسے شہید ہوئے تھے، لہذا لوگوں کو پانی پلاؤ تاکہ ان کی پیاس بجھے. تو یہ پانی وہاں تھوڑی پہنچتا ہے، شربت تھوڑی ان کے پاس پہنچتا ہے، ان کے پاس تو ثواب پہنچتا ہے جو روح ہے صدقے کی. لہذا اس خیال سے کہ وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں لہذا پانی پلاؤ تاکہ ان کی پیاس بجھے، یہ غلط ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسے قربانی کا گوشت پوست نہیں پہنچتا، ایسے ہی ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ اس سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اس پر جو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ پہنچتا ہے. ورنہ تو یہ بڑی بات کتنی غلط ہو جائے گی کہ بھائی 1400 سال ہو گئے، ہر سال سبیلیں لگائی جا رہی ہیں اور ہر سال اتنا لوگوں کو پانی اور شربت پلایا جا رہا، کیا ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھی؟ کتنی غلط بات ہے یہ، کتنی غلط بات ہے یہ. غلط اس لیے کہ یہ وہ سمجھے ہی نہیں بات کو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ ہمارا صدقہ، ہماری خیرات، ہماری قربانی، اس کا گوشت تھوڑی پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر اس کی روح دیکھتے ہیں، اور روح ہے تابع داری، فرما برداری، جس کو تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور جس قدر اخلاص سے تابع داری فرما برداری کرے گا، بس اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بندہ اپنی طرف سے جس قدر ہو سکے احکام کی شکل و صورت بھی جو شریعت نے بتائی ہے اختیار کرے. نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے، وضو کو سنت کے مطابق ادا کرے، غسل کو سنت کے مطابق کرے، روزے کو بھی سنت کے مطابق ادا کرے، زکوٰۃ بھی سنت کے مطابق ادا کرے، قربانی بھی سنت کے مطابق ادا کرے، اور ایسے ہی اخلاص سے ادا کرے. اخلاص سے ادا کرے، دکھاوا، ناموری، نام و نمود سے بچے. یہ دکھاوا ناموری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ نفس و شیطان انسان کا راستہ مارتے ہیں. اکثر و بیشتر غمی اور خوشی کے موقع پر ہمارے
معاشرے میں بہت سارے کام اول تو وہ بذات خود ہی ناجائز ہوتے ہیں، وہ تو ناجائز ہیں، وہ تو کسی بھی اچھی نیت سے جائز نہیں ہو سکتے، ناجائز تو ناجائز ہی ہوگا، اس میں تقوی یہ کہ بچو بس گناہوں کا اور ناجائز رسموں کا، بدعات کا اور ناجائز رسومات کا تو کرنا ہی ناجائز ہے، کسی اچھی سے اچھی نیت سے بھی انہوں کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں تقوی تو یہ ہے کہ بس بچو ان سے، کیونکہ تقوی کے معنی ڈرنے اور بچنے کے بھی آتے ہیں۔ جب ڈرنے اور بچنے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچو، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تو یہ تو گناہوں میں تو ہے ہی ہے، ناجائز رسموں کے اندر بھی یہی ہے، ساری بدعات کے اندر بھی یہی ہے، اور ہماری غمی خوشی میں یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، غمی میں بدعات ہوتی ہیں اور خوشی میں ناجائز رسمیں ہوتی ہیں، ان سے تو بچنا ہی واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جائز ہے تو اس کے اندر بھی ضروری ہے کہ اس کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو، تو پھر وہ جائز ہوگا اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اجر ملے گا۔ تو خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، اس موقع پر بہت سے لوگ نام و نمود کی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قربانی میں بھی میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ اس لیے بہت موٹا تازہ اور بہت مہنگا جانور خریدتے ہیں تاکہ اس کی نمائش ہو، اور باقاعدہ وہ نمائش بھی کرتے ہیں، ٹینٹ لگا کر کے اس میں جانور کھڑا کر کے پھر لوگوں کو بلا کے لاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر نام روشن ہو، لوگ واہ واہ کریں کہ بھائی واہ، قربانی کا جانور تو یہ ہے، آج تک کبھی ایسا قربانی کا جانور نہ کہیں دیکھا نہ سنا، اور اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی، یہ اور وہ۔ تو یہاں پر بھی اس طرح شیطان جو ہے آدمی کا راستہ مار دیتا ہے، اور وہاں یہ سب کاروائی نام و نمود کی وجہ سے خلاف تقوی ہوتی ہے، ناجائز ہوتی ہے، اور نام و نمود سے انسان ثواب تو کیا حاصل کرے گا، الٹا گنہگار ہو جائے گا، اور نام و نمود اور دکھاوے کا عذاب اور وبال بڑا سخت ہے، جو میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص اختیار کیا جائے، اخلاص یہ بھی اعمال کی روح ہے، یہ بھی اخلاص، یہ بھی تقوی کا ایک فرد ہے، تقوی کی ایک شکل ہے، ایک صورت ہے یہ۔ بہرحال اپنی طرف سے بندہ پوری کوشش کرے، جو عمل بھی کرے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق کرے، اور دل کے اندر بس اللہ تعالیٰ کی تابع داری بجا لانا اور ثواب حاصل کرنا ہو۔ اب کبھی کبھار تو آدمی یہ کر لیتا ہے، اور کبھی کبھار کر لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ بس انسان ایسا کرنے کا عادی بن جائے، یہ ہے اعلیٰ درجے کا تقوی، اور یہی چیز زیادہ نمایاں ہے قربانی کے عمل میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کر کے بندہ اپنی جان ہمارے حوالے کر دے، پھر جو ہم کہیں بس وہ کرے اور کچھ نہ کرے، جو ہم کہیں وہی کرے۔ اس کے باوجود ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی یہ سمجھے کہ یہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے، چاہے ہزاروں تہجد پڑھے، چاہے ہزاروں روزے رکھے، چاہے ہزاروں قربانیاں کرے، چاہے ہزاروں عمرے کرے، چاہے ہزاروں قرآن شریف ختم کرے، اور چاہے ہزاروں صدقہ خیرات کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ اپنے توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کرے، اور اپنی طرف سے اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اور یقیناً ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مایوس بھی نہ ہو، مغرور بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو،
اور غرور میں مبتلا نہ ہو کہ میں تو بڑا عابد ہوں، میں تو بڑا زاہد ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، اور میں نے تو اتنی قربانیاں کی ہیں، میں نے تو اتنی نفلیں پڑھی ہیں، میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، ڈبل پیسہ ہوں. غرور بھی نہ کرے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چاہے ہم کتنا ہی کچھ کر لیں پھر بھی وہ عمل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ تو کس شمار میں ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ما عبدنا کا حق کا عبادت، یا اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، حالانکہ آپ رات میں اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا، طویل طویل قیام، طویل طویل رکوع اور طویل سجدہ، یہاں تک کہ بعض دفعہ صحابہ کرام کو یہ شبہ ہو جاتا تھا کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی. پھر بھی آپ فرما رہے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے. تو جب حضور یہ فرما رہے تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ہمارا تو ہر عمل انتہائی ناقص ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کریں اور اپنی نسبت سے اس پہ استغفار کریں. جیسے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحر کے وقت صبح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. ساری رات تو عبادت کی تھی، اب استغفار کس بات پہ کر رہے ہیں؟ ساری رات اللہ اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تسبیح پڑھی، تلاوت کری، نوافل پڑھے، دعائیں مانگی، یہ تو سارے نیک کام ہیں. اور پھر فرما رہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو استغفار ریسیو کرتے ہیں کہ یا اللہ جو رات بھر ہم نے عبادت کی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے توفیق دی، لیکن یا اللہ وہ تو آپ کی شان کے لائق نہیں ہے. ہماری تو نماز بھی لنگڑی ہے، ہمارا تو روزہ بھی لنگڑا ہے، ہماری تو دعا بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، ہمارا تو کوئی عمل بھی اس لائق نہیں ہے کہ جو آپ کی شان کے لائق ہو. لہذا استغفار کرتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اتنا جو کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مہربانی کا معاملہ ہوگا. اور وہ مہربانی کا معاملہ یہ ہوا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ دراصل سیئات ہیں. ہماری جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے وہ سیئات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے شان کرم سے اور شان رحمت سے اور شان رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے ان سیئات کو حسنات شمار فرما لیں گے. یہ ان کی سراسر رحمت ہوگی. اور اس کا حضرت نے ایک قصہ سنایا، ایک واقعے سے حضرت نے اس کو سمجھایا ہے، اور وہ واقعہ دراصل مثنوی کے اندر ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو مثنوی کے امام ہیں، تو اس لیے حضرت کے مواعظ میں مثنوی شریف کے اشعار اور واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں. یہ واقعہ مثنوی کے حوالے سے حضرت نے بیان فرمایا. وہ یہ کہ ایک دیہاتی تھا، ایک بدو تھا جو جنگل کے اندر رہتا تھا. وہاں پر ہو گیا فاقہ، نہیں وہاں پر ہو گیا قحط پڑ گیا، وہاں قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے نہ کھانے کو نہ پینے کو، فقر و فاقہ چھا گیا. وہ بہت پریشان تھا کہ میں کہاں سے بچوں کو کھلاؤں، کہاں سے پلاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں. جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت پریشان ہے تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ بغداد میں جو خلیفہ ہے وہ بڑا کریم اور بڑا سخی ہے، تو تم ایسا کرو کہ خلیفہ کے پاس جاؤ، جا کر کے اپنی قحط سالی کا حال اس کو بیان کرو، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر دے اور اس طرح سے تمہاری تنگی دور ہو جائے. اس کی بات سمجھ میں آ گئی. اب اس نے بغداد جانے کا ارادہ کیا، مگر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ خلیفہ کے پاس جائیں تو کچھ ہدیہ بھی تو لے کے جانا چاہیے. خلیفہ کے پاس جاؤ اور خالی ہاتھ جاؤ تو یہ تو مناسب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کے جانا چاہیے. یہاں کھانے کو نہیں ہے تو ہدیہ لے جانے کو کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ ویسے تو سارے تالاب سوکھ گئے، سارے جوہڑ خشک ہو گئے، لے دے کے ایک جوہڑ باقی ہے چھوٹا سا، اس کے اندر جو پانی ہے تم وہ پانی لے جاؤ.
وہ تو ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، تو خلیفہ کے لیے بھی بڑا قیمتی ہوگا، یہ لے جاؤ، ایک مٹکا اس کا بھر کے لے جاؤ، وہی ہدیے میں پیش کر دینا۔ اس کے سمجھ میں آ گئی، لہٰذا اس نے ایک مٹکا اس کا بھرا اور بھر کر کے اس نے اپنے سر پہ رکھا اور وہ بغداد کے لیے چل دیا۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بدو تو اپنے سر پہ مٹکا رکھ کر کے چلا، اس کی بیوی مسلح پہ بیٹھ گئی اور یہ تسبیح پڑھنے لگی کہ یا اللہ مٹکا خیریت سے بغداد پہنچ جائے، یا اللہ مٹکا خیریت سے بغداد پہنچ جائے۔ اور یہ بدو یہ بھی راستے میں رب سلم سلم پڑھتا ہوا جا رہا ہے، یا اللہ یہ مٹکا سلامتی سے پہنچ جائے، اور یہ بھی دعا کرتا جا رہا کہ یا اللہ میرے پاؤں بھی سلامت رہیں، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ٹھوکر لگ گئی اور میں گرا تو مٹکا بھی گرا، اور پانی جو ہے وہ سب ضائع ہوا، تو کیا میں بغداد پہنچوں گا؟ تو دعا کرتا 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 وہ کسی نہ کسی طرح بہرحال بغداد پہنچ گیا، اور مٹکا بھی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کے اس نے خلیفہ کی دربار میں حاضری کی اجازت مانگی، جو اس کو اجازت مل گئی، اور آداب شاہی بجا لایا اور خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کر دیا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا لے کے آیا؟ عرابی کیا لے کر کے آیا؟ کہا ہضم الجنہ، جنت کا پانی لایا ہوں۔ اچھا کھولو بھائی، تو ڈھکنا کھولا تو پہلے ہی جوہر کا پانی سڑا ہوا تھا، سفر میں مزید وہ سڑ گیا، جب ڈھکنا کھولا تو پورا دربار بدبو سے بھر گیا۔ لیکن وہ خلیفہ اتنا حوصلے والا تھا کہ اس نے اس کو محسوس نہیں ہونے دیا، اور اس سے کہا کہ بھائی تم تو بہت اچھا پانی لے کے آؤ، لاؤ بھائی ایک گلاس بھر کے مجھے بھی دو، میں نقد ہی پی لیتا ہوں۔ پھر اس نے جناب اس کے سامنے نکال کر کے ایک دو گھونٹ اس کے پانی کے پیے، اور پھر کہا کہ بھائی یہ تو بہت خاص پانی ہے، اس کو ذرا سنبھال کے فلاں جگہ رکھو۔ پھر چاہے بعد میں اس نے اس کو پھینکوا دیا ہوگا، لیکن اس وقت اس نے اکرام کیا، اور اکرام کر کے اس کی اس سڑے ہوئے پانی کی اس قدر کیا کہتے ہیں قدر کی کہ بیان سے باہر۔ اور اس کے بعد اس نے دو حکم دیے۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کر دے دیا جائے، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ کہ جب یہ واپس جائے تو اس کو دریائے دجلہ کے پاس سے گزارا جائے۔ اور دریائے دجلہ بغداد کے اندر مشہور دریا کا نام ہے، جس کا پانی انتہائی شیریں، انتہائی صاف شفاف، اس پانی کے آگے اس کی کیا حیثیت۔ لہذا جب اس کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور وہ مٹکا اپنے سر پر اشرفیوں کا بھر کر چلا، تو درباریوں نے اس کو دریا دجلہ کے کنارے کنارے اس کو روانہ کیا۔ اس نے دریا دجلہ کے آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور دل کے اندر بڑا ہی وہ تو کٹ گیا، اور بڑا ہی شرمندہ نادم ہوا کہ یہ خلیفہ کیسا کریم اور شریف ہے کہ میرا سڑا ہوا پانی کی اتنی قدر کی ہے، اس کے پاس تو دریا دجلہ ہے بھائی، اتنا بہترین پانی، اتنا صاف اور شفاف پانی، میرا پانی کیا ہے وہ تو پیشاب ہے۔ وہ بڑا دل کے اندر شرمندہ بھی ہوا، نادم بھی ہوا کہ بھائی کیا لیا ہے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، جس کے پاس اتنا اچھا اور میٹھا پانی، ہزاروں نہیں منوں اور ٹنوں پانی اس کے پاس موجود ہے۔ مگر دل میں بڑا ہی خوش بھی ہوا کہ بادشاہ نے سبحان اللہ کیا میری قدر کی ہے، میرے پانی کی قدر کی، اور بجائے سڑے ہوئے پانی کے اشرفیاں بھر کے دے دی۔ یہ واقعہ مثنوی کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس بدو کے سڑے ہوئے پانی کی طرح ہیں، چاہے کتنے ہی ہم اچھے سے اچھے عمل کر لیں، لیکن وہ ہماری نسبت سے ناقص اور ناتمام ہے، ہرگز اللہ جل شانہ کی شان کے لائق نہیں۔ لیکن جیسے خلیفہ نے اس کے سڑے ہوئے پانی کی قدر کی، اور بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتا، تنبیہ کرتا اور اس کو نکالتا کہ تم نے کیا گستاخی کی ہے، اشرفیاں بھر کر دے دی۔ ایسی اللہ تعالیٰ جب ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جو عمل بھی کریں اخلاص سے کریں، جو عمل بھی کریں
سنت کے مطابق ادا کریں اور اس میں پوری پوری کوشش کریں، دل کے اندر اخلاص ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کریم الکرما ہے اور رحیم الرحمٰ ہے کہ وہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات کا معاملہ فرمائیں گے کہ پھر وہ ہمارے اس ناقص اور لنگڑے لولے اعمال کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے اور ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما کر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، جنت بھی عطا فرما دیں گے، جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما دیں گے۔ حالانکہ ہمارے عمل کی نسبت اور جنت کی نعمتوں کی کیا نسبت ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر وہ ایسے کریم الکرمان رحیم الرحیم، اس لیے کسی کو اپنے عمل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہرگز اپنے کسی عمل سے نا امید نہ ہو، بس توفیق پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، اور جب تو عمل ہو جائے تو اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ وہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیں گے۔ تو یہ بھائی قربانی کی روح ہے، یعنی خاص الخاص تقوی، کامل تقوی، یہ قربانی کی روح ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ روح لینے کی اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحيها ولا يصرف سيئها إلا أنت، اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا رب العالمین، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والإکرام، ہم کو کمال تقوی عطا فرما، یا اللہ تقوی اور کمال تقوی دونوں عطا فرما، یا اللہ جو قربانی کی روح ہے ہم سب کو نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، یا اللہ صدق و اخلاص عطا فرما، ور و تقوی عطا فرما، یا ارحم الراحمین زندگی کے ہر موڑ پر دل و جان سے اپنی تابعداری کرنا نصیب فرما، زندگی کے ہر موڑ پر دل و جان سے اپنی تابعداری نصیب فرما، اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، مقام فنا ہم کو نصیب فرما، یا اللہ مقام تقوی عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہمیں اپنے مخلص اور فرما بردار اور شکر گزار بندوں میں داخل فرما، یا ارحم الراحمین جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے والے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما، جو مسلمان خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی بھی تمام نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، اور ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ اپنے رحمت سے ہر حال میں ہمیں اپنے فرما بردار بندہ بننا نصیب فرما، یا ارحم الراحمین
روح تقوی ہم کو عطا فرما، روح قربانی ہم کو نصیب فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری نیک مرادیں پوری فرما، چھوٹی بڑی ساری بیماریاں دور فرما، یا ارحم الراحمین ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی ساری تکالیف دور فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرما، اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل اور اس کے مددگاروں کو تہس نہس فرما، ان کو تباہ اور برباد فرما، ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم شتت شملہم، اللہم فرق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرب بنیانہم، اللہم خالف بین کلمتہم وانزل علیہم رزقک وعذابک۔ یا ارحم الراحمین ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔